السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی ڈیئر 10th کلاس اسٹوڈنٹس، میں آپ کا منظور سر آپ کو آج کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں. بیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے اردو میں نثر کا پارٹ جو ہے آدھا حصہ وہ ہم نے ختم کیا ہے. تو اب ہم غزل کا حصہ شروع کریں گے. تو پچھلی بار میں نے آپ کو غزل پڑھایا، غزل کیا ہوتا ہے، غزل کا فن کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ نے اس پر نوٹ وغیرہ یاد کیا ہوگا. تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے، آج ہمیں پہلے غزل کو شاعر کے بارے میں پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے آپ کی کتاب کے مطابق میر تقی میر سے، میر تقی میر کی زندگی کے بارے میں. تو آپ غور سے سنیں گے اور اس کے بعد آپ خود اس کو یاد بھی کریں گے، کیونکہ آپ اس کو ہی نوٹ کے طور پہ یاد کر سکتے ہیں. میر تقی نام میر تخلص 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. تو میر تقی میر کا نام ہے محمد تقی، اور اس کا میر اس کا تخلص ہے، یعنی شاعری کا نام ہے. 1722 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے. آپ کے پردادا حجاز سے دکن آئے. حجاز سے یہ انڈیا کے دکن کے حصے میں آئے. وہاں سے آ کر احمد آباد گجرات میں قیام کیا. اس کے بعد وہاں سے گجرات میں قیام کیا، گجرات کی کیپٹل احمد آباد میں. آخر اکبر آباد آگرہ میں مستقل سکونت اختیار کی. آپ کے والد کا نام محمد علی تھا. تو والد کا نام تھا محمد علی، جو علی متقی کے لقب سے مشہور تھے. وہ اتنا پرہیزگار تھا، اتنا متقی تھا کہ اس کا نام ہی پھر لوگوں نے علی متقی رکھا. آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے. میر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن ابھی کم سن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور اسی کم عمری میں روزی کی فکر دامنگیر ہوئی. یعنی ابتدائی تعلیم، یعنی فرسٹ جو ایجوکیشن تھی، وہ اس نے اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد سید امان اللہ سے حاصل کی. لیکن بچپن میں ہی اس کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو روزی کی فکر لگ جاتی ہے. آگرہ سے دلی چلے آئے اور کچھ عرصہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خان ارزو کے دامن تربیت میں پرورش پائی. تو پھر یہ آگرہ سے کام کی تلاش میں دلی آئے، اور یہاں پہ اس کا سوتیلا ماموں رہتا تھا جس کا نام تھا سراج الدین خان ارزو. تو اس کی کیونکہ وہ بھی شاعری جانتا تھا تھوڑا بہت، تو اس کی پر تربیت میں بیٹھے. اگرچہ خان ارزو کے یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے، لیکن دہلی کا قیام ان کی شاعری کی پختگی اور عروج کا زمانہ ہے. لیکن وہ ان کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے، کیونکہ سوتیلا ماما تھا، اپنا ماما نہیں تھا. غم روزگار اور غم عشق کے ناآسودہ جذبات نے ان کی شاعری کو خلوص و اثر کا پیکر اور اقلیم غزل کا تاجدار بنا دیا. اس کی شاعری میں کیا دیکھتے ہیں، ایک تو غم روزگار تھا ہی، اور دوسرا غم عشق بھی تھا. تو ان جذباتوں نے ان کی شاعری کو ایک کمال عطا کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا. آئے دن کی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کی وجہ سے دہلی کے حالات ابتر ہو گئے تھے. بہت سے شعراء اور اہل قلم دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے. چنانچہ میر بھی نواب آصف دولہ کی دعوت پر 1782 عیسوی میں لکھنؤ چلے آئے. تو اس وقت کیا تھا، جو مغلوں کا دور تھا وہ ختم ہونے جا رہا تھا، اور انگریز یہاں پہ قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا تھا. تو آئے دن جنگ ہو رہے تھے، اس لیے سارے شاعر دہلی سے لکھنؤ چلے جا رہے تھے. تو میر کو بھی دعوت ملی 1782 میں ایک نواب کے یہاں سے، لکھنؤ کے ایک نواب جس کا نام تھا نواب آصف دولہ، اس نے اس کو دعوت دی تھی، اور میر اس کی دعوت پہ لکھنؤ چلے آئے. اگرچہ دربار سے تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا، پھر بھی یہاں میر کی باقی زندگی نسبتاً آرام سے گزری. تو دربار میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے، لیکن پھر بھی یہاں بڑے آرام سے رہے. 1810 عیسوی میں یہی انتقال کیا. تو 1810 میں لکھنؤ میں ہی انتقال کیا. اب اس کی شاعری کے بارے میں میر کو یہاں پہ اب پیرا کرنا. میر کو اردو کا بہترین غزل کو تسلیم کیا جاتا ہے. میر کے بعد آنے والے ہر بڑے شاعر نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا.
میر کو غزل کا امام کہا جاتا ہے، میر کو سب سے بڑا شاعر کا خطاب ملا ہے، تو سارے شاعر اس کے بعد جو آئے انہوں نے اس کی عظمت کا اعتراف کیا. جیسے کہ غالب کیا فرماتے ہیں، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، اس وقت غزل کو ریختہ بولتے تھے. ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہ ان کی تعریف میں مرزا غالب نے کہا. میر کا کلیات کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بک جس میں ساری مطلب شاعری ایک بک میں جمع کیا جاتا ہے. میر کا کلیات 6 دیوان پر مشتمل ہیں. غزلوں کے علاوہ کئی مثنویاں اور مرثیاں بھی لکھے ہیں. اردو شعراء کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگار ہے. یعنی اس وقت کے جو شعراء تھے ان کے نام پر انہوں نے ایک بایوگرافی لکھی اور اس کا نام رکھا نکات الشعراء، اور اپنی زندگی کے حالات پر ایک بک لکھی، اس کا نام رکھا ذکر میر. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ اس کو بار بار خود سے پڑھیں گے، اس ویڈیو کو خود سے دیکھیں گے. اگر آپ کو کسی جگہ کوئی دقت محسوس ہوئے تو آپ پلیز مجھے فون کریں یا واٹس ایپ گروپ پہ میسیج بھیجیں. تو امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.